الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله. عزیزان گرامی، درس قانون شریعت جس میں ہمارا درس نبیوں اور رسولوں کے بارے میں عقیدے کا چل رہا ہے، جس میں ہم یہ سمجھ رہے ہیں اور ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ انبیاء کرام اور رسولان عظام کے بارے میں مومن کا درست عقیدہ کیا ہونا چاہیے. اسی سلسلے میں گزشتہ ہفتے بھی ہم نے کچھ عقیدے بیان کیے تھے اور آج بھی اسی سلسلے کی آگے کی بحث ہم بیان کریں گے. مصنف قانون شریعت حضرت علامہ قاضی شمس الدین علیہ رحمت والرضوان نے نبی کی حیات کے متعلق عنوان باندھا اور عقیدہ بیان فرمایا. عقیدہ: انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی قبروں میں اسی طرح زندہ ہیں جیسے دنیا میں تھے. اسی طرح زندہ ہیں جیسے دنیا میں تھے. اللہ کا وعدہ پورا ہونے کے لیے ایک آن کو انہیں موت آئی. ایک آن کو یعنی ایک سیکنڈ کے لیے، ایک آن کے لیے انہیں موت آئی، پھر زندہ ہو گئے. ان کی زندگی شہیدوں کی زندگی سے بڑھ کر ہے. یہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے انبیاء کرام کے بارے میں. یہی وہ عقیدہ ہے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. انبیاء کرام علیہ السلام اپنی اپنی قبروں میں اسی طرح زندہ ہیں جیسے دنیا میں تھے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء. اللہ تعالی نے زمین کو یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. نبیوں کے جسموں کو کھانا زمین پر اللہ نے حرام کر دیا. فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ. تو اللہ کے نبی زندہ ہیں اور روزی بھی دیے جاتے ہیں، انہیں روزی بھی دی جاتی ہے. تو جس طرح عام لوگوں کی قبروں کو، عام لوگوں کی جسموں کو قبریں کھا لیتی ہیں، اس طرح نبیوں کے جسموں کو نہیں کھاتی، بلکہ اللہ نے حرام فرما دیا. تو اب وہ زمین ان کے جسموں کو نہیں کھا سکتی اور اب وہ زندہ بھی ہیں. فرمایا فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ. تو اللہ کے نبی زندہ ہیں اور انہیں رزق دیے جاتا ہے. فرمایا کہ اللہ کا وعدہ پورا ہونے کے لیے ایک آن کو انہیں موت آئی، کیونکہ وعدہ ہے کہ ہر جان کو کل نفس ذائقۃ الموت. یہ وعدہ ہے اللہ کا، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ انبیاء کرام کے لیے موت بس اتنی ہے کہ ایک بار چکھا، پھر اس کے بعد ان کی روحیں ان کے بدن میں واپس کر دی گئی اور ان کو وہی اصل زندگی دے دی گئی جیسے کہ دنیا میں. تو ایسا ہے جیسے انہوں نے موت کو چکھا. ایک آن کے لیے انہیں موت آئی، ایک آن کے لیے انہیں موت آئی، ایک آن کے لیے موت آئی اور پھر اس کے بعد وہ زندہ ہو گئے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، انبیاء کو بھی موت آنی ہے، آتی ہے، انہیں بھی موت آتی ہے، مگر کیسی موت؟ مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی. یہ جو آن ہے جس کا ذکر فرمایا کہ ایک آن کے لیے موت آتی ہے، اس سے فرمایا آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، یعنی ایک آن والی موت. پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات، پھر اسی آن کے بعد ان کی زندگی، ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے، پہلے کی طرح اسی جسم و جسمانیات کے ساتھ ان کی زندگی ہے. تو یہ عقیدہ ہے جو ہمیں حدیث سے ملتا ہے اور یہی درست عقیدہ ہے. لیکن یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ وہابیوں کا عقیدہ اس کے خلاف ہے. ان کا عقیدہ یہ ہے، تقویت الایمان میں اسماعیل دہلوی نے لکھا کہ اللہ کے رسول مر کر مٹی میں مل گئے. معاذ اللہ. تقویت الایمان میں اس نے یہ لکھا ہے رسول خدا مر کر مٹی میں مل گئے. تقویت الایمان صفحہ نمبر 79. یہ ان کا عقیدہ ہے. تو بتائیے کیا ہم وہابیت کو فالو کر سکتے ہیں جن کا یہ عقیدہ ہو کہ رسول خدا مر کر مٹی میں مل گئے؟ لہذا ایسے عقیدے والوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے. وہابیوں کا عقیدہ قرآن و حدیث کے عقیدے کے خلاف ہے، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے ان کا رد فرمایا. فرمایا ان کی زندگی یعنی انبیاء کی زندگی شہیدوں کی زندگی سے بڑھ کر. یہ کیوں فرمایا؟ دراصل اللہ تبارک و تعالی نے شہیدوں کی زندگی کے بارے میں قرآن پاک میں آیت کریمہ نازل فرمائی وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، تمہیں ان کی زندگی کے بارے میں معلوم نہیں. زندہ نہ کہو، انہیں مردہ نہ کہو. دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے انہیں تم مردہ گمان بھی مت کرو، مردہ سوچو بھی مت، اس لیے کہ وہ زندہ ہے اور انہیں روزی دی جاتی ہے اپنے رب کی جانب سے. تو جب شہید زندہ ہے تو نبی کیوں نہیں زندہ ہو سکتے؟ اپنی موت کے بعد شہید زندہ ہے تو نبی کا درجہ تو شہید سے بڑا ہے نا، تو نبی تو بدرجہ اولا زندہ ہو. اسی کے بارے میں فرمایا کہ ان کی زندگی یعنی نبیوں رسولوں کی زندگی شہیدوں کی زندگی سے بہت بڑھ کر. شہیدوں کی زندگی کے بارے میں فرمایا کہ وہ زندہ ہے، تو گویا کہ نبی بھی رسول بھی زندہ ہے. اگلا عقیدہ بیان فرمایا نبی کا علم. عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو غیب کی باتیں بتائیں، غیب کی معلومات بتائی. غیب کہتے ہیں اس چیز کو یا اس بات کو جو غائب ہو. اسی غائب سے غیب بنا ہے، غیب ہی سے غائب بنا ہے. جو چیز غائب ہے، جو بات معلوم نہ ہو، اسے کہتے ہیں غیب. تو غیب کی بات، غیب کی معلومات اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبیوں کو بتایا ہے. زمین و آسمان کا ہر ذرہ ہر نبی کے نظر کے سامنے ہے، ہر نبی کی نظر کے سامنے. زمین و آسمان کا ہر ذرہ ہر نبی کے سامنے ہے. اور یہ علم غیب اللہ کے دیے سے، یہ علم غیب اللہ کے دیے سے ہے.
غیب کی خبر، غیب کا علم اللہ تبارک و تعالی کو بھی ہے، مگر اس کا علم غیب ذاتی ہے، یعنی اس کو جو علم غیب ہے، اللہ تبارک و تعالی جو غیب جانتا ہے تو اس کا علم غیب ذاتی ہے، یعنی کسی نے اس کو یہ علم نہیں دی، اپنے آپ وہ جانتا ہے، علم غیب اس کا ذاتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل سے جنہیں عطا فرمایا، نبیوں کو عطا فرمایا، تو نبیوں کا جو یہ علم ہے یہ عطائی ہے، یہ کیونکہ اللہ نے عطا فرمایا تو یہ علم غیب عطائی ہے، اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے دیا گیا علم غیب ہے۔ اور غیب انبیاء کرام جانتے ہیں، مگر وہابی اس عقیدے کا انکار کرتے ہیں، جبکہ نص قرآنی موجود ہے، قرآن پاک میں کئی جگہ اس کا ذکر ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول او کما قال رب العزت۔ عالم غیب، عالم الغیب، اللہ تبارک و تعالی علم غیب کسی کو نہیں دیتا مگر اپنے پسندیدہ رسول میں سے جسے چاہے دیتا ہے۔ تو پسندیدہ رسولوں میں سے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ کوئی پسندیدہ اللہ کا ہوگا؟ سب سے زیادہ پسندیدہ، سب سے زیادہ محبوب، محبوب اعظم خدا کے تو رسول اکرم، تو حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے علم غیب دیا ہے، اس آیت سے ثابت۔ اور یہی عقیدہ حضرت نے اس کتاب میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو غیب کی باتیں بتائی ہیں، زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ ہر نبی کی نظر کے سامنے، ہر نبی کی نظر کے سامنے زمین کا ذرہ ذرہ ہے۔ ہاں، اور کیوں نہ ہو کہ حضور غوث اعظم محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کا یہ عالم ہے۔ حضور غوث پاک خود اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، نظرت الى بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصال، کہ میں اللہ کی ساری زمین کو اس طرح دیکھتا ہوں گویا کہ اپنی ہتھیلی میں رائی کا دانہ دیکھتا ہوں۔ کوئی شخص اپنی ہتھیلی میں جس طرح رائی کا دانہ کتنی صاف طور پر دیکھ سکتا ہے، اس طرح میں اللہ کی پوری زمین کو دیکھ رہا ہوں۔ تو جب غوث پاک کے علم کا یہ عالم ہے تو پھر رسول پاک کے علم کا کیا عالم ہوگا؟ وہی فرمایا کہ زمین و آسمان کا ہر ذرہ ہر نبی کی نظر کے سامنے ہے، اور یہ علم غیب اللہ کے دیے سے ہے، لہذا یہ علم عطائی ہوا، اور اللہ تعالیٰ کا علم چونکہ کسی کا دیا ہوا نہیں ہے بلکہ خود اسے حاصل ہے، لہذا ذاتی ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے، علم غیب، اس کا جو علم ہے وہ علم ذاتی ہے، اور انبیاء کرام کا جو علم غیب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے بھی اپنے فضل سے علم غیب عطا فرمایا وہ علم عطائی ہے، علم غیب عطائی ہے۔ اب جبکہ اللہ تعالیٰ کے علم اور رسول کے علم کا فرق معلوم ہو گیا، دراصل بات یہ ہے کہ اس بات کو لے کر اس سنیوں کے اس عقیدے کو عقیدہ جو کہ حق ہے، اس کو لے کر وہابیہ یہ کہتے ہیں کہ اگر رسول پاک کو بھی علم غیب حاصل ہو گیا تو پھر یہ تو شرک ہو جائے گا، یعنی اللہ کو بھی علم غیب حاصل ہے، رسول کو بھی علم غیب حاصل ہے، تو یہ تو شرک ہو گیا، اللہ کے برابر ٹھہرانا ہو گیا۔ تو اسی شک کا، اسی گمراہیت کا ازالہ کر رہے ہیں کہ اب جبکہ اللہ تعالیٰ کے علم اور رسول کے علم کا فرق معلوم ہو گیا نا، کہ اللہ کا علم ذاتی ہے، خود اسے ہی حاصل ہے، اس کو کسی نے نہیں دیا، اور رسولوں کا علم عطائی ہے، اللہ کے عطا کرنے سے، اللہ کے دینے سے حاصل ہوا۔ تو اب جبکہ اللہ تعالیٰ کے علم اور رسول کے علم کا فرق معلوم ہو گیا تو ظاہر ہو گیا کہ نبی اور رسول کے لیے خدا کا دیا ہوا علم غیب ماننا شرک نہیں ہے۔ اب ظاہر ہو گیا کہ نبی اور رسول کے لیے خدا کا دیا ہوا علم غیب ماننا شرک نہیں ہے بلکہ ایمان ہے، جیسا کہ آیتوں اور حدیثوں سے ثابت ہے۔ آگے عقیدہ بیان فرمایا۔ اچھا، علم غیب کا یہ جو عقیدہ ذکر ہوا، وہابیوں کا عقیدہ اس کے خلاف ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول خدا کو کیا خبر، رسول خدا کو
کیا خبر؟ مطلب یہ کہ رسول پاک کو کچھ خبر نہیں، معاذ اللہ۔ تو یہ ایسا ان کا عقیدہ ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بعض غیبوں کا علم حاصل ہے اس میں حضور کی کچھ خصوصیت نہیں۔ ایسا علم غیب تو عام لوگوں کو، بلکہ ہر بچے، ہر پاگل کو، بلکہ تمام جانوروں چوپایوں کو بھی حاصل ہے۔ سمجھے؟ دیوبندی مذہب کے مولوی اشرف علی تھانوی یا اشرف علی تھانوی لکھتا ہے کہ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص، یعنی حضور کو علم غیب ہے، اس میں حضور کی خاصیت کیا ہوئی؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر، بلکہ ہر مجنون، بلکہ جمیع حیوانات و بہائم یعنی تمام جانوروں کو بھی حاصل ہے۔ معاذ اللہ۔ بتائیے کتنا ان کا عقیدہ رسول پاک کی دشمنی پر مشتمل ہے، حضور کی گستاخی اس قدر۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے رد فرمایا ان کے عقیدے کا، اور لوگوں کو، عوام اہل سنت کی آنکھیں کھولی۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی۔ آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یہاں وہ چور بلا کے۔ آنکھ سے کاجل صاف چرانا یہ تو آسان ہے، یہ تو دل سے ایمان ہی چرا لیتے، دل سے ایمان چرا لیتے۔ تو آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یہاں وہ چور بلا کے ہیں۔ تیری گٹری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی، یعنی نیند میں مت رہو، غفلت میں مت رہو، ایسے گمراہ کرنے والوں سے ہوشیار رہو، بیدار رہو۔ ان گمراہ کرنے والے وہابیوں دیوبندیوں کا عقیدہ یہ ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے، لہذا ان سے ہوشیار رہو، ان کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث پر اور اس کے مطابق سچے عقیدے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔